کہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، مسلک ہے، نظریہ ہے۔ ہم ائمہ اربعہ میں سے سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے؟ مذہب امامنا ثواب یحتمل الخطا و مذہب غیرنا خطا یحتمل الثواب۔ اپنے امام کے بارے میں ذہن ہے، مذہبنا سے مراد مذہب امامنا، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، اور اپنے کے بارے میں کیا گمان ہے؟ مذہبنا ثواب لا یحتمل الخطا۔ اپنے امام کے بارے میں خطا کا احتمال ہے، اپنی رائے کے بارے میں احتمال خطا کیوں نہیں ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل ان کا حل، اس میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھنا۔ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فاردہ علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میں پہلے ترجمہ کرنے لگا ہوں لفظ بلفظ، جب کوئی شخص مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اس پر سوال کیا ہے؟ یہ سوال کن کا ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب سلام کرتے ہیں تو حضور کی روح لوٹتی ہے، پھر روح چلے گی، پھر لوٹی، پھر چلے گی، پھر لوٹی، تو بار بار روح کے آنے اور جانے میں تو نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کثرت سلام سے اگر بار بار روح لوٹے حضور سلام کا جواب دیں تو یہ تو پیغمبر کی اذیت کا سبب ہے، یہ پیغمبر کی راحت کا سبب تو نہیں ہے۔ یہ سوال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے علامہ سیوطی نے 11 جواب دیے۔ توجہ رکھنا، علامہ سیوطی نے 11 جواب دیے ہیں اور میرے دل کو کوئی جواب لگا نہیں۔ اگلی بات فرماتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے، یوں کہنا چاہیے کہ کوئی جواب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بتاؤ کون کہہ رہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید۔ اس لیے پھر اپنا جواب دیا اور وہ جواب لاجواب ہے۔ میں اب اس مسئلے کو نہیں پڑھا رہا نا، میں اس پر تنقید کروں یا بات کروں نا۔ شیخ العرب والعجب مولانا حسین مدنی کا جواب ہے، اس سے بھی لاجواب ہے، عجیب اس جواب دیا، ایسا علمی جواب دیا ہے کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی ردن کا صلہ الا آتا ہے، کبھی ردن کا صلہ علا آتا ہے۔ جب ردن کا صلہ الا ہو تو معنی اعادہ ہوتا ہے، ردن کا صلہ علا ہو تو بمعنی توجہ ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی جب بھی میرا امتی سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں، چونکہ حضور پاک کی روح مشاہدات الہیہ مستغرق ہوتی ہے اور بندے کے سلام سے متوجہ کرتے ہیں اور بندہ جواب دیتا ہے۔ اس کا معنی اعادہ نہیں ہے، توجہ ہے۔ دیکھو مولانا مدنی کے علوم ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی تو انسان تھے، وہ نہیں، وہی انسان تھے۔ کیسی توجیہ پیش کی ہے۔ اور میں یہ قسم اٹھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں، میں خلوت میں کبھی اکابر کے علوم کو پڑھتا ہوں، واللہ میں رو پڑتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اکابر کے ایسے علوم تھے، اور ہم ایسے گدھے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر۔ کان محمد مستنفرہ، ہماری مثال تو دوڑنے والے گدھوں کی طرح، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اکابر کے پیچھے چلو، ہمارے اکابر نے بے نیاز کیا سوالات سے۔ پڑھو تو صحیح، ذرا پڑھو تو صحیح، آپ خطبات حکیم الامت کو پڑھو تو صحیح، اور مدنی کتب کو پڑھو تو صحیح، اور نانوتوی کو پڑھو تو صحیح۔ نانوتوی کی کوئی کتاب لے کر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں، اردو میں ہوگی۔ یہ بات کہنی بہت آسان ہے، اردو کی کتاب ہے، آپ اردو پڑھو نا ذرا، پھر سمجھے مولانا نانوتوی کیا لکھتے ہیں۔ میں کبھی دورے کے دوران کبھی میں طلبہ میں تخصص میں کرتا ہوں کہ میں ایسی کتاب لاؤں نا حکیم الامت تھانوی کے ایسے توجیہ پڑھ کے سناؤں، آپ کو یار کیا بات ہے۔ از تھانوی کے علوم دیکھو، از مدنی کے علوم دیکھو۔ کو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ اپنے اکابر سے دائیں بائیں مت جاؤ، اور میں آپ طلبہ کو اگر آپ میری بات توجہ سے لے لیں تو میں آپ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، آپ نے کسی عقیدے پر مطالعہ کرنا ہے تو بڑی کتابوں سے مطالعے کا آغاز نہ کرنا، بڑی بڑی عربی کتب سے مطالعہ کا آغاز نہ کرنا، پہلے اس مسئلے پر اپنے اکابر علماء دیوبند کی اردو تحریر دیکھ لینا، پھر بڑی کتابیں دیکھنا۔ کیوں؟ علمی صلاحیت بہت تھوڑی ہے نا، پہلے اس اردو کتاب سے آپ اپنا ذہن بنا لیں گے، بات مستحکم ہو جائے گی، عقیدہ دماغ میں بیٹھ جائے گا، پھر بڑی کتابوں کو دیکھنا۔ کیوں؟ پھر اس بڑی کتابوں میں جتنے اشکالات ہوں گے،
جتنے اختلاف ہوں گے، جتنی چیزیں ہوں گی نا، آپ کا دماغ ایک رائے پر ڈٹ جائے گا جو اکابر نے سارے علوم دیکھنے کے بعد قائم فرمائی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو ڈائریکٹ عربی شروع کرتے ہیں نا، پھر اکابر کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو شبہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی ابن تیمیہ سے، کبھی ابن قیم سے، کبھی کسی سے، پھر اختلافات۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ تو علم کا پہاڑ تھا۔ تو کیا مولانا تھانوی علم کے پہاڑ نہیں تھے؟ وہ تو علم کا پہاڑ تھا۔ علامہ کشمیری علم کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ نہیں تھا؟ فلاں تو علم کا یوں تھا۔ شیخ الہند کو تو معمولی بندہ سمجھتے ہو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ بیان القرآن مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ذرا پڑھو، اور اس وقت پڑھنا جب 10 تفسیریں تم پڑھو اور تمہیں اشکال پیش ہے اور حل نہ ہو، پھر بیان القرآن کھولنا۔ 10 تفسیروں کے بعد بیان القرآن کھولنا، تمہیں سمجھ آئے گا بیان القرآن میں کیا ہے۔ بیان القرآن چھپا، علامہ کشمیری کے یہاں پہنچا، علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا اردو کتب کا میرا ذوق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اردو کے اندر علم نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن بیان القرآن کو میں نے اول تا آخر پڑھا ہے۔ بیان القرآن پڑھنے کے بعد میری ترجیح بدل گئی ہے، مجھے اب احساس ہے کہ اردو زبان میں کتنا علم کے خزانے موجود ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ علامہ انور شاہ کشمیری۔ اور آج ہم کہتے ہیں اردو میں کیا ہے، میں تو کبھی ہاتھ بھی لگاتا اردو کتاب کو۔ علامہ کشمیری کہتے ہیں میرا ذوق بدل گیا حضرت تھانوی کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اپنی اوقات دیکھو، ہماری اوقات کیا ہے، بس فرق اتنا ہے، ایک بنگلہ دیشی طالب علم تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرا اور علامہ کشمیری کا علم بالکل برابر ہے۔ کہتا میرا تھانوی حضرت علامہ کشمیری کا علم برابر ہے۔ علامہ کشمیری کے بارے معروف ہے خواندہ نہ خواندہ یکشواد، میرا بھی خواندہ نہ خواندہ یکشواد ہے۔ فرق یہ ہے ان نے جو نہیں پڑھا وہ بھی پڑھا تھا، میں نے جو پڑھا ہے وہ بھی نہیں پڑھا، ہیں دونوں ایک طرح کے۔ اس نے اپنے جملے کی خود توجیہ پیش کر دی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت جو نہیں پڑھتے وہ بھی آتا تھا، میں جو پڑھتا ہوں وہ بھی نہیں آتا، خواندہ نہ خواندہ یکشواد ہے۔ تو ہم یہ خواندہ نہ خواندہ والے ہیں، وہ نہیں ہیں حضرت کشمیری والے۔ اپنے اکابر کی قدر کرو، اللہ کی قسم قدر کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ